بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو اسٹوڈینٹس. آج کا لیکچر اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سروس سینٹر جو کہ سوشولوجی ڈپارٹمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے ڈیورنگ کووڈ-19، اور اسی سیریز میں آج کا لیکچر ہے اکیڈمک کا سکسیس کے حوالے سے کہ آپ اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنی اکیڈمک اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کامیاب اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. اکیڈمک گولز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اکیڈمک گولز آر شارٹ اور لانگ ٹرم ایجوکیشنل گولز. اور سب سے پہلی جو بات میں یہاں پر آپ کو کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ ہر طالب علم کو اپنے مقاصد کا، اپنے گولز کا کسی بھی ادارے میں داخلے سے پہلے، ایڈمیشن سے پہلے اس کا معلوم ہونا چاہیے، معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ کس طرح سے وہ اپنے مقاصد کو اس ادارے میں رہتے ہوئے اس سبجیکٹ میں آنے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنے گولز کو آپ ہمیشہ کلیئر رکھیں، اپنے ذہن میں آپ کے کلیئر ہونا چاہیے، اور آپ ہمیشہ اپنے گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی تعلیمی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ جاری و ساری رکھیں. آپ خود کو، ہر طالب علم کا یہ اپنے آپ پر یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز رکھے، اور آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پلان، آپ کو اپنا پلان بنانا چاہیے، آپ کو اپنا اسٹڈی پلان بنانا چاہیے کہ آپ نے کون کو کب اسٹڈی کرنا ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کو جب آپ کا سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ کا سیمسٹر ہوتا ہے، آپ کو اسی ٹائم کرنا لازمی ہے. اپنے کام کو ہمیشہ آپ ڈیوائڈ کریں. ڈویژن آف اسٹڈی ایک ایسا فارمولا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ بہت زیادہ اپنی اسٹڈی میں کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں، اور ہمیشہ آپ اپنی جو سبجیکٹ ڈیوائڈ کریں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈی کو، تو اس میں وہ سبجیکٹ جس میں آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس سے اپنا اسٹارٹ لیں، اور اس کے بعد آپ باقی سبجیکٹس کو ٹائم دیتے رہیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنی ٹائم کی مینجمنٹ بھی کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ کس ٹائم پڑھنا ہے. تمام مضامین کے نوٹس روزانہ کی بنیاد پر بنائے جائیں، اور اس کے لیے آپ مارکیٹ سے سیشن شروع ہونے سے پہلے ہی ایک رجسٹر پرچیز کر لیں، اور اسے آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، اور آپ نے اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر مینٹین کرنا ہے. اور اس طرح سے آپ کا سیمسٹر کی کلاسز ختم جیسے ہی ہوں گی تو آپ کے پاس باقاعدہ طور پر تمام کے تمام نوٹس موجود ہوں گے. کلاس میں جب آپ روزانہ آتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ لیکچر کو بہت زیادہ غور سے سننا ہے، اور جو بھی اہم پوائنٹ آپ کو آپ کے استاد بتاتے ہیں آپ ان کو نوٹ کرتے رہیں، اور انہیں گھر آ کر آپ نے یہی رجسٹر جو کہ میں نے جس کا بھی ذکر کیا، آپ نے اس میں مختلف بکس کنسلٹ کرنے کے بعد آن لائن جیسے کہ بکس اویلیبل ہیں آپ نے اس میں شامل کریں. اور اسٹڈی کے لیے گھر میں آپ ہمیشہ کسی خاموش اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں، ایسی جگہ جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، بچوں کی آوازیں اور ٹی وی کی آواز آپ کو تنگ نہ کرے. اور آپ کو اس کے لیے ڈرائنگ روم کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. بالکنیز ہوتی ہیں گھروں میں، برآمدے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں لان ہوتے ہیں، یا ڈائننگ روم ہوتے ہیں جہاں پر آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو سکیں. اس کے بعد اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیشہ آپ اپنا پوسچر ٹھیک رکھیں، اور جس کے لیے آپ کرسی اور ٹیبل کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جو پوسچر ہے، آپ کی جو بیک ہے وہ بالکل اسٹریٹ رہے گی. اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنی شخصیت میں بہتری لانے کے لیے آپ روزانہ دن کے ختم ہونے پر 3 ایسی چیزیں مثبت جو کہ آپ کی خوشی کا اور آپ کے سکون کا باعث بنی ہیں، جس سے آپ شکر گزار ہوئے ہیں، وہ آپ
3 چیزیں اپنی ڈائری میں ضرور نوٹ کریں اور وہ تمام 3 چیزیں آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کا سبب بنیں گی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر لیوی کا کہنا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ گول سے وابستہ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش رہتے ہیں، موٹیویٹڈ رہتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اسی فارمولے کو، لیوی کے اس فارمولے کو اپناتے ہوئے ہمیشہ جب آپ اپنے گھر سے ہی رخت سفر روزانہ یونیورسٹی کے لیے باندھیں تو آپ اپنے گول کو، آپ کا جو مقصد ہے ادھر تعلیمی ادارے میں جانے کا، آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ Give yourself permission to be human۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی مقصد کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد کرتا ہے تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درپیش ہوتی ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں سے آپ کس طرح سے نمرد آزما ہوتے ہیں، یہ چیلنجز ہی دراصل آپ کی طاقت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوتی ہے کہ آپ ایک ہیومن ہیں۔ آپ اس بات کو جب اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، آپ ایک ہیومن ہیں اور ایک انسان ہی سے وہ غلطی ہوتی ہے، انسان ہی اپنی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے، اور ہمیشہ اپنی تعلیم کے دوران، اپنی اسٹڈی کے دوران اپنی فیملی کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور ہمیشہ آپ اپنے جو ریلیشن شپ ہیں آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں، اور اپنے گھر میں ہمیشہ آپ اپنے خاص طور پر اپنی والدہ کے ساتھ جو گھر کے کام ہیں، میں بچوں کو یہی بات کہتی ہوں کہ اس میں آپ لازمی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں، کیونکہ چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ والدین کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کا مقدر بنانے میں، آپ کا فیوچر بنانے میں اور آپ کو سنوارنے میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ اسٹریس یا تناؤ سے بچنے کے لیے، جو کہ اسٹڈی کی وجہ سے کبھی کبھی اسٹوڈنٹس جو ہیں جس کا سامنا کرتے ہیں، ہمیشہ رات میں جلدی سونے کی عادت بنا لیں اور اگلے دن کے کاموں کی لسٹ رات ہی کو آپ نوٹ کر لیں، چاہے آپ اپنے ذہن میں انہیں دہرا لیں یا آپ اپنی جو میں نے ڈائری بتایا آپ اس میں نوٹ کر لیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ اگلے دن کاموں میں آسانی رہے گی۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کا آپ بریک اپ تیار کر لیں، جس میں تفریحات، کھانے اور گھر کے کاموں کو وقفے کے ساتھ آپ انجام دیتے رہیں۔ ایک ریسرچ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جتنے بھی ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں، گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ جو بھی ڈیلی بیسس کے اوپر لیکچر لیتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، انہیں کمپائل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان دا اینڈ آف سیمسٹر یا ان دا اینڈ آف ایئر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تمام کام کو بہت بہتر طور پر پریزنٹ کر سکیں۔ لہٰذا آپ بھی ٹاپر اسٹوڈنٹس کی طرح ڈیلی ورک کے اوپر آپ اپنے جو اسٹڈی ہے اس کو کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو میں سب سے اہم بات کہنا چاہوں گی وہ ویلفیئر ہے۔ وہ آپ ویلفیئر جس لیول پر بھی آپ کر سکیں، چاہے آپ جس طرح سے ہمارے مذہب میں ہے کہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اسی طرح سے آپ بھی اپنے کلاس میں جن اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں کہ، اور آخر میں آپ کو ایک بات جو کہ میں ہمیشہ آپ بچیوں کو اپنی کلاس میں بھی بات کرتی ہوں کہ اپنے اساتذہ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آپ مؤدب رہیں اور ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دعاؤں کا ذخیرہ بڑھاتے رہیں کہ آپ ہمیشہ آپ کے جو کام آتی ہیں وہ دعائیں کام آتی ہیں، اور دعا جو ہے وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے بھی تجربے سے یہی دیکھا ہے کہ ایوریج اسٹوڈنٹ جو ایوریج مارکس لیتے تھے، پڑھائی میں بھی ایوریج تھے، لیکن ان کے اخلاق
اور ان کی جو لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا اس کی وجہ سے اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ، اپنے پیرنٹس سے انہوں نے دعائیں لی اور اس کی وجہ سے وہ زندگی میں بہت زیادہ سکسیسفل رہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اخلاق کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے یہ جو تعلیمی مراحل ہیں آپ کے، اس کو آپ طے کرتے جائیں گے. اور ہمیشہ آپ نے اپنے جو ساتھی آپ کی کلاس فیلوز ہیں یا آپ یونیورسٹی میں بھی دیکھتی ہیں، آپ نے انہیں ہمیشہ کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دینا کہ وہ آپ سے کم ہیں. آپ نے کبھی ریمارکس پاس نہیں کرنا، کبھی ان کا مذاق نہیں بنانا، کبھی کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا، مس کنڈکٹ نہیں کرنا. یہ وہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ آپ کی زندگی میں ایک رہنما اصول کے طور پر ہمیشہ آپ کو کامیابی دلائے گی. I wish you best of luck for all your future endeavors and thank you very much. Allah Hafiz.